بیان اور بھائی السلام علیکم۔ آپ کا میزبان بھی جی آپ سے مخاطب ہے۔ خیریت موجود خیریت مطلوب، بلغ الولاب کمال ہی کشفت جاب جمال ہی حسنت جمیع کے سال ہی صلو علیہ وآلہ۔ ابن سعد کا خط لے کر جب قاصر ابن زیاد کے پاس پہنچا تو وہاں شمر بھی موجود تھا۔ ابن زیاد نے شمر کو خط کا مضمون بتا کر کہا، اگر یہ بات درست ہے کہ حسین یزید کی بیعت پر آمادہ ہے، اسے مان لینے میں کوئی حرج نہیں۔ شمر آخر شمر تھا اور یہی وہ ملعون تھا جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے حسین کا قاتل سگ ابرس یعنی ڈبہ کتا ہوگا۔ ابن زیاد کی بات سن کر کہنے لگا، اس طرح تو حسین نے یزید کی تابعداری تو کر لی، لیکن تمہیں کیا فائدہ پہنچا؟ اب حسین تمہارے قابو میں ہے، اسے اپنی اطاعت کے لیے مجبور کرو۔ اور میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ ابن سعد کئی راتوں سے حسین کے ساتھ خفیہ ساز باز کر رہا ہے۔ ابن زیاد نے شمر کی تجویز فوراً مان لی اور ابن سعد کو خط لکھا، میں نے تجھے حسین کو کسی قسم کی رعایت دینے کے لیے نہیں بھیجا، اگر تم ضرور ہی ڈھیل دینا چاہتے ہو تو اسے بتا دو کہ یزید کی بیعت بعد کی بات ہے، پہلے تمہیں ابن زیاد کی اطاعت کرنا ہوگی۔ اگر وہ میرا مطیع ہو جائے تو میں اسے اپنی مرضی کے مطابق یزید کے دربار میں پیش کروں گا، اگر وہ اس بات کو تسلیم نہ کرے تو اس کو اس کے ساتھیوں سمیت قتل کر کے ان کے سر مجھے بھیج دو، اور اگر تو یہ کام نہیں کر سکتا تو اپنے عہدے کو چھوڑ کر فوراً علیحدہ ہو جاؤ، سب کام شمر خود کر لے گا۔ ابن زیاد نے یہ خط لے کر شمر کے حوالے کیا اور اسے تاکید کر دی کہ اگر ابن سعد اس خط کی خلاف ورزی کرے تو اس کا سر کاٹ کر فوراً روانہ کر دو اور خود فوج کا چارج سنبھال لو۔ شمر نے کہا، میرے ایک کام اور بھی ہے۔ ابن زیاد نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ شمر نے کہا، حسین کے ساتھ میرے چند رشتہ دار بھی ہیں، ان کے لیے امان چاہتا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا، انہیں امان ہے۔ شمر نے امان نامہ لکھوا لیا اور ابن زیاد کا خط لے کر کربلا میں آ گیا۔ عمر بن سعد سے مل کر اسے خط دیا اور پوچھا کہ اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ ابن سعد نے کہا کہ ابن زیاد کے حکم کی تعمیل کروں گا اور کر بھی کیا سکتا ہوں، جبکہ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ امام حسین علیہ السلام تو یزید کی بیعت ماننے سے بھی قطعی طور پر انکار کرتے ہیں، تو وہ ابن زیاد کی اطاعت کیسے کریں گے؟ بعض ازاں شمر نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے اپنے رشتہ داروں کو بلوایا۔ رشتہ دار کون تھے؟ جناب شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی زوجہ محترمہ ام البنین بنت خرام اور ان کے بطن سے آپ کے چاروں بیٹے، نمبر 1 حضرت عباس ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 حضرت عبداللہ ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 حضرت عثمان ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 4 حضرت جعفر ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علاوہ ازیں عبداللہ بن اسمہلی نے فرمایا، ہمیں سمیہ کے بیٹے سے اللہ تعالیٰ کی امان بہتر ہے۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، شمر لعنت ہو تم پر اور تمہاری امان پر، ماموزاد ہو کر ہمیں امان دیتا ہے، لیکن نواز رسول اور جگر گوشہ بطول کے لیے امان نہیں، 1000 بار لعنت تمہاری اس امان پر۔ ہمارے لیے نواز رسول کے قدموں میں جان دینا تمہاری اس امان سے کروڑہ درجے بہتر ہے۔ شمر نے جب امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کے جذبہ ایثار اور تعلق قلبی کو دیکھا تو انتہائی شرمندگی سے واپس آ گیا اور فوراً ہی 500 سواروں کا لشکر بھیج کر نہر فرات پر قبضہ کر لیا۔ یہ محرم الحرام کی 9ویں تاریخ کی بات ہے۔ شمر نے ابن سعد سے کہا، جلدی جلدی نماز عصر ادا کر لو اور پھر بھرپور حملہ کر دو۔ ادھر امام علی مقام علیہ السلام عصر کی نماز کی تیاری کر رہے ہیں، ادھر یزیدی فوج نماز عصر سے فارغ ہو کر روح نماز کو جلد از جلد قتل کر دینا چاہتی ہے۔ صلاۃ الوسطیٰ کی حفاظت کی جا رہی ہے، مگر جس کے باپ کی اسی نماز کی ادائیگی کے لیے سورج کو واپس پلٹنا پڑا، اس کی لاش پر گھوڑے دوڑانے کے مشورے کیے جا رہے ہیں۔ اہل عرفان حیران ہیں کہ یزیدیوں کی اس نماز کا کیا نام رکھا جائے۔ بہرحال نماز عصر سے فارغ ہو کر امام عصر کو قتل کرنے کے لیے یزیدی فوج حرکت میں آ جاتی ہے۔ حضرت عباس علمدار 20 سواروں کے ساتھ
سامنے آئے اور عمر بن سعد سے پوچھتے ہیں تمہاری فوج کیوں آگے بڑھ رہی ہے؟ ابن سعد نے بتایا کہ ابن زیاد کے لکھا ہوا اس مضمون کا خط شمر لایا ہے، اب بتاؤ کیا ارادہ ہے؟ حضرت عباس نے فرمایا امام علی مقام علیہ السلام سے پوچھ کر بتاتا ہوں، اور پھر واپس حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ تو حضرت امام علی مقام علیہ السلام کے خیمے میں چلے گئے اور دونوں طرف کے لوگوں نے آپس میں بحث شروع کر دی۔ امام علی مقام علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے حبیب ابن مظاہر نے یزیدی لشکر کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں بدترین لوگ وہ ہوں گے جو اس کے حضور میں اس حالت میں پہنچیں گے کہ ان کے ہاتھ تہجد گزار عابدوں اور ان کے نبی کے اولاد کے خون سے رنگین ہوں گے۔ یزیدی فوج سے عذرا بن قیس نے کہا بہت خوب، آفرین، صد آفرین، اپنی عظمت اور بڑائی بیان کرنے کا اچھا طریقہ نکالا ہے، جی بھر کے اپنی پاکیزگی اور شان بیان کرو۔ عذرا کا یہ تمسخر سنا تو حضرت زہیر بن کین بجلی نے فرمایا عذرا تم ایک واضح حقیقت کا مذاق اڑاتے ہو، سنو خدا تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا کر ہمارے نفوس کو پاک کر دیا ہے، خدا سے ڈرو اور آخرت کا خوف کھا، اور ان لوگوں کو جن کے نفس پاک کیے جا چکے ہیں نشانہ ظلم ستم بنانے والوں کا ساتھی نہ بن۔ عذرا نے جواب دیا کیا تم وہی زہیر نہیں جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حامیوں میں سے اور حضرت علی علیہ السلام کے مخالفوں میں سے تھے؟ زہیر نے کہا ہاں یہ درست ہے، یہی وجہ کہ میں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو بیعت کر لینے کے وعدے کا کوئی خط نہیں لکھا، لیکن جب میں نے ان کے ساتھ سفر کیا تو میری آنکھوں سے پردے اٹھ گئے، میں نے ان کے تقوی و ورع کا عالم اور چلنا پھرنا دیکھا تو مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے محبت یاد آ گئی، میں نے دیکھا یہ کتنے عظیم ہیں جو محض تحفظ حق و صداقت کے لیے ایک زبردست طاقت اور جابر حکومت سے ٹکرانے کے لیے جا رہے ہیں، حالانکہ یہ بے سر و سامان ہیں۔ خدا تعالیٰ نے میرے دل میں ان کی محبت ڈال دی، میرے ضمیر نے مجھے بار بار پکار کر کہا کہ حسین علیہ السلام کا ساتھ دو، چاہے تمہیں جان کی قربانی دینا پڑے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حق کی حفاظت کروں جسے یزید کے حواری ضائع کر رہے ہیں۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ امام علی مقام علیہ السلام کا پیغام لے کر آ گئے۔ آپ نے عمر بن سعد کو فرمایا کہ امام علی مقام علیہ السلام فرماتے ہیں ہمیں آج کی رات اپنے رب کی عبادت کر لینے دیں، ہم زندگی کے آخری شب میں آخری بار تلاوت قرآن کرنا چاہتے ہیں۔ عمر بن سعد کے ساتھیوں نے کہا ٹھیک ہے، اب شام ہو رہی ہے، اور اگر تم سے ویلم کے کفار بھی ایک رات کی مہلت مانگتے تو تم کو دینا ہی پڑتی۔ چنانچہ یزیدی لشکر پھر اپنے مقام پر واپس آ گیا۔ معزز بہن اور بھائی، آپ سے ملتمس ہیں اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل وحید جی پوئٹری پر نئے آئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد از جلد مل سکے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے گروپس واٹس ایپ اور فیس بک پر شیئر کریں، کومنٹس باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ آپ کے یہ پیار بھرے اقدام ہمارے لیے حوصلہ افزا ہوں گے۔ جزاک اللہ۔